الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له صحيح، والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أهلهم أو نصيفه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. मेरे दीनी भाइयों, तमाम मुहतरम हाज़रीन जुमा, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान करते रहें। चाहिए कि सुबह शाम उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते रहें, उसका जिक्र खूब करते रहें कि जिक्र इलाही। इसी तरह से ये बात भी याद रहे कि हमें चाहिए कि मशरू तमाम औकात में रसूल रहमत नबी खातम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ते रहें। खुसूसियत के साथ
بکثرت صلاۃ و سلام بھیجیں ہم اور آپ جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، جو شخص ایک بار نبی پہ صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ جل وعلا اس پر 10 بار صلاۃ نازل کرتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آج محرم مہینے کی 16ویں تاریخ، یہ مہینہ اللہ جل وعلا کے نزدیک جو سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ سال کے 12 مہینے اسی دن سے جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و عزت والے مہینے ہیں، اور انہیں 4 میں سے ایک یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مہینہ محرم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اس بات کا ذکر ہے، وہیں پر ایک ٹکڑا آیت کریمہ کا یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ تعالی کے 4 حرمت والے مہینے، یہی تو دین قیم ہے، سچا صحیح درست دین ہے۔ تو لوگوں ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی تو بہت ساری شکلیں ہیں، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے واقعی کہ اسلام کی طرف کسی طور پر ہی صحیح اپنی نسبتیں کرنے والے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے کہ جو جہاں بہت سارے ظلم اپنے آپ پر اس مہینے میں کرتا ہے، انہیں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات ایمان کی حالت میں رکھنے والے اور ایمان کی حالت ہی میں انتقال کرنے والے لوگ، جن کا اصطلاحی نام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ان سے راضی ہو، صحابہ کرام ان کو ہم کہتے ہیں۔ ان صحابہ کرام اور ان میں سے نہ جانے کتنوں کا نام لے کے، اور کمال یہ ہے کہ ان میں سے سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے صادق، سب سے اعلیٰ قسم کے ایمان والے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی طرف ایسی ایسی باتوں کی نسبتیں کرتے ہیں جو ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کے تناظر میں کسی طرح سے لائق و زیبا نہیں۔ اسی لیے میں آپ کو آج کے خطبے میں صحابہ کرام کا دین و شریعت میں کیا مقام ہے، ان کا
بلند ترین درجہ کیا ہے اللہ تعالی کے یہاں، اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کو کس انداز سے ہمیں لینا چاہیے، کس انداز کا نظریہ اور اعتقاد ان کے بارے میں رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ مسئلہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لیے ایمان سب سے اہم چیز، اور ایمان اس کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن تمام دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارا اپنا ایک صحیح سالم عقیدہ ہونا چاہیے، وہ بھی کتاب و سنت کے دلیلوں کی روشنی میں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، انہیں ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، ان کے تعلق سے ان میں جو حقوق ہیں ہم حقوق کو سمجھتے ہوئے کیسے اس حق کو ادا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں کتاب و سنت کے اندر ہیں۔ اور یہ مسئلہ اعتقادی ہے۔ یہاں طلبہ موجود اگر ہوں تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدے کی جو بات کے ادوار میں خیر القرون سے کے اخیر سے لے کر کے اور قدیم زمانے سے اور آج تک عقیدے کی جو منفرد کتابیں مرتب کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے متعلق، تقدیر کے متعلق، اور اس طرح سے اور دیگر جو ایمانیات کے شعبے ہیں اس کے اندر کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، تو ان کتابوں کے اندر ایک فصل اور ایک باب اور ایک خاص درس یہ بھی لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیا اعتقاد رکھیں، ان کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے اور کیا نظریہ ان کے متعلق رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ عقیدے کی کتابوں میں پائیں گے۔ اور اگر اس کو مختصر ترین لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم والتحیہ کا پہلا مقدس گروہ ہے جو اپنے ایمان میں کامل و سالم، جو صحیح معنوں میں حقیقی مومن ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آپ پر بہرحال ایمان لائے، اول دن سے لے کر کے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تک جو ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ نثار کیا ہے۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کی، اپنے جان کی قربانیاں پیش کی ہیں اور ہر طرح کی کوششیں انہوں نے صرف کی ہیں، انہوں نے ہی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا ہے، اور اگر قتال کی نوبت آئی تو انہوں نے قتال بھی کیا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری آزادی سے عمل کرنے کے ناطے اپنے
وطن معروف تک کو چھوڑ کر کے ہجرت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ اس کے دین پر وہ عمل پیرا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح سے نیکی عمل صالح کو اپنایا، اور تمام اعمال صالحہ میں یہ سب سے آگے فائق رہے، بڑھ بڑھ کے انہوں نے نیک کام کیا ہے۔ اور یہ وہی ہیں صحابہ کرام جن سے اللہ تعالی خوش ہو گیا ہے، اور یہ خود اللہ تعالی کے دین کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ سمجھتے ہوئے، آپ کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی اپنی گزاری ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا پکا حقیقی مومن کہا ہے، اور ان کو نہ جانے کتنی آیات میں اللہ جل وعلا نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، اس جنت کی اور ان جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بڑے کامیابی ہے۔ تو یہ ہمارا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم صحابہ اکرام میں سے کسی کا بھی ذکر کریں تو خیر کے ساتھ ذکر کریں، بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، عمدگی کے ساتھ ذکر کریں، حتیٰ کہ ان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ یہ جملہ دعائیہ نہیں بلکہ خبریہ کے طور پر ادا ہی کرتے رہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کتنا مقام بلند ہوتا ہے اس کا، اور یقیناً یہ لوٹنے کی جائے ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ وہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ خبر اسی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز ہم کہتے ہیں، ہم انہیں کبھی بھی کسی طور پر برائی کے ساتھ، غلط انداز میں، غلط الفاظ کے ساتھ ان کو نہیں ذکر کرتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں بیماری طور پر قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہی سچی بات ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ تمام صحابہ کرام ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ میں چند آیتیں آپ کو پڑھ کے ترجمہ کر کے بس سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیتیں کئی ایک ہیں جو صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت اور ان کے بلند مقام پر واضح صریح روشنی ڈالتی ہیں۔ میں نے ابھی دوسرے خطبے میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی، آپ ترجمہ سنیے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ مہاجرین و انصار میں سابقین اولین، پہلے بڑھ کے ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کی توحید، لائی ہوئی شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی، اس کو بڑھ بڑھ کے قبول کرنے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ایسے ہی وہ تمام صحابہ کہ جنہوں نے مہاجرین و انصار میں کے اولین سبقت کرنے والے صحابہ کرام کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، انہی کے نقش قدم پر چلے اخلاص کے ساتھ، انہی کے پیروکار بنے اخلاص کے ساتھ، ان تمام سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اس سے اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ یہ ترجمہ ہے
واضح طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کتنا عظیم شرف ہے ان سابقین اولین کے لیے مہاجرین و انصار میں سے جو تھے اور بقیہ تمام اہل ایمان. جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے کا زمانہ تھا کہ جنہوں نے صحابہ کرام میں سے پہلوں کی پیروی کی تھی وہ بھی احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پوری دیانت اور امانت کے ساتھ، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وہ بات اتنی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں دیکھیے یہ بشرا، یہ خوشخبری کی بات کہہ رہا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور اسی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں، اور وہ انہی جنتوں کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. عظمت، فضیلت، شان، مقام بلند کا کیا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اور تینوں کے لیے انصار اور مہاجرین کے لیے بھی اور انصار کے لیے بھی اور مہاجرین و انصار میں سے پہلوں کے لیے بھی اور مہاجرین و انصار کے بعد اور ان کے علاوہ بقیہ تمام تر اہل ایمان صحابہ کے لیے جو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی پیروی اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، سب کے لیے اللہ جل وعلا یہ خوشخبری سنا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت نہیں جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خود اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اخیر میں کہا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی عظیم الشان کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے کلام، اللہ کے کلام سے پڑھ کر کے سچا اور پکا کلام بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے حسین کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کا وعدہ کتنا سچا ہے. ایک مومن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا. میں ایک جگہ کی اور ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، اور جس سے یہ نقطہ میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ان میں کے اولین بھی، ان میں کے آخرین بھی، ان میں کے پہلے بھی، ان کے بعد اور ان کے جو بعد کے طبقہ والے ہیں، سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور حسنہ جو قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت کریمہ میں ہے، اس کا معنی، اس کی تفسیر یہی ہے کہ جنت. سورہ حدید کی آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور وہ ذکر کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے وہ کہ جنہوں نے فتح مبین سے پہلے، اور فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اس سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ، جن لوگوں نے فتح مبین سے پہلے صلح حدیبیہ سے قبل ہی اللہ کے راستے میں قتال کیا، برابر نہیں ہو سکتے. یعنی بعد والے کے مقابل میں ان کا درجہ بڑا ہی عظیم ہے. ان لوگوں کے مقابل میں کہ جنہوں نے فتح مبین کے بعد
اللہ کے راستے میں قتال کیا اور خرچ کیا، اپنا مال اپنی جان سب کچھ لٹایا۔ آیت کریمہ کیا ہے یہ؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ فتح مبین صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد والے وہ سب یکساں درجے کے نہیں ہیں، دونوں میں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کا درجہ بڑا ہے، ان کے مقابلے میں جو سن 6 ہجری کے بعد پھر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لائے اور آتے رہے اور شرف صحبت سے مشرف ہوئے، ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے۔ لیکن ایک بات اللہ جل وعلا نے کی، اللہ کا کلام ہے، الفاظ قرآن عظیم کے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے یعنی فتح مبین سے پہلے کے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور بعد کے لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا اور خرچ کیا، وہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں ہی سے ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے، سب سے زیادہ صریح، اور بھی دیگر آیتیں ہیں جن سے یہ معنی نکلتا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے قدیم سب نے اس بات کی تفسیر کی ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں کے پہلوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی، اونچے مقام والوں سے بھی ان میں سے اور انہی میں کے ان سے کم مقام والوں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ کو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور یہ پہلا طبقہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آپ سیرت کی کتاب پڑھیں، آپ تاریخ اسلام کی مستند کوئی کتاب اور تحریر پڑھیں تو آپ ان کے مقام کی بلندی کا از خود یہ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنی اذیتیں دور اول کے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام نے برداشت کی ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے راستے میں ان کو کتنا ستایا گیا، لیکن سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اور جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا تھا اس کو خوش دلی کے ساتھ بجا لاتے تھے، بلکہ سبقت کرتے تھے ہر اچھائی میں اور ہر نیکی میں اور نیکی کے ہر راستے میں۔ اس لیے اگر آپ اولین مسلمانوں کی جو مشکلات ہے جس کا ذکر سیرت و تاریخ کے اندر ہے آپ پڑھیں تو اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ان کا مقام بلند ہونا چاہیے۔ آخر میں اس حدیث سے بات کرتا ہوں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالی حدیث یاد رکھیے کہ خیر الناس قرنی، سب سے اچھے لوگ، سب سے بہتر اور افضل انسانوں میں یہ وہ ہیں جو میرے زمانے آپ کے ہوتے ہوئے جو اہل ایمان تھے وہ سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام کے بعد ہیں وہ سب سے اچھے، پھر ان کے بعد جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کا، ان کے حقوق کی پاسداری کا، اور یہ کہ ان کو اچھا سمجھا جائے، بہتر سمجھا جائے، ان کو معمولی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو۔ ایک موقع پر منظر ہے، لیکن آپ کے الفاظ دیکھیے کہ آخری حدیث جو میں نے بھی پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا ایک موقع پر، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے اگر تم میں سے کوئی آج یا آپ اپنے دین حیات کہہ رہے ہیں بعد کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یعنی چند گرام
और उसके आधा के बराबर अगर सवाब के एतबार से नहीं पूछ सकता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमें सही ईमान दे और अकीदा और अकीदे के सारे अबवाब को समझने की तौफीक दे, और अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे कि जो सहाबे किराम की अज़मत और फजीलत से ना आशना है, हत्ता की शेखैन अबू बकर उमर और इसी तरह से खजादार उम्मत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ऐसे ही दीगर सहाबा तक की शान में मामूली नहीं बहुत ही शदीद किस्म की गुस्ताखियाँ करते हैं, और ये वो है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको आत्मा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अ'इज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद-दीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इस्क़िना अल्लाहुम्मा इस्क़िना अल्लाहुम्मा इस्क़िना अल्लाहुम्मा अग़िस्ना अल्लाहुम्मा अग़िस्ना अल्लाहुम्मा अग़िस्ना अल्लाहुम्मा इस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वाहिबतल मय्यत। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-ग़ैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अल-ग़ैथ व ला तजअलना मिनल क़ानितीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अन तस्क़ियना फ़तक़ब्बल दुआना व ला तुरदना ख़ाइबीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदli वल-इहसान व ईताइ ज़िल-क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।